تو آواز مار، باقی تو چلے گئے ہیں لیکن عبد المطلب والے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ نبی لا تذب الف بن عبد مطلب اچھا تھکے تو نہیں؟ یہ جو ہاشم تھے نا، ہاشم، یہ عبد الشمس اور ہاشم، یہ اصل میں 4 بھائی تھے، یہ 2 جوٹ میں تھے۔ اس کو سننا پھر ذرا، جو بات میں کہہ رہا ہوں پھر سننا، اس کو ریکارڈنگ لگا کے سننا، پھر ذرا تاریخ کی کتابیں سامنے رکھنا، سیرت کی کتابیں سامنے رکھنا، احادیث کی کتب سامنے رکھنا۔ یہ بات میں نے پہلے کبھی نہیں بیان کی، اب بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ یہ جوٹ میں پیدا ہوئے، جوٹ میں۔ عبد شمس جو ہیں یہ امیہ کے والد تھے، اور یہ جو ہاشم ہے وہ عبد المطلب کے والد تھے، حضور کے دادا کے بھی والد تھے۔ تو پتہ یہ پیدا ہوئے جھوٹ میں۔ اور لطیفے والی بات ہے، یہ جو ہاشم تھے نا، یہ میں کتاب اوپر کروں، یہ جو انگوٹھا ہوتا ہے ان کا، ہاشم کا انگوٹھا جو ہے یہ عبد الشمس کے سر کی اس جگہ گدی کے ساتھ لگا ہوا تھا اور جوٹما تھا۔ اب انہوں نے کہا کوئی سرجن بناؤ کہ یہ کاٹے، اور کاٹنے کے بعد تاکہ الگ الگ ہو جائے۔ وہ جناب عبد الشمس جس وقت چھوٹا ہوتے ہوئے کروٹ لیتا تو ہاشم پھر کروٹ لے کے اوپر ہو جاتے، ہاشم پھر اوپر ہو جاتے، ہاشم پھر اوپر ہو جاتے۔ قوالی ہوتی تو میں قوالی کرتا کہ ہاشم پھر اوپر ہو جاتے۔ ہاشم اس لیے اوپر ہو جاتے کہ ہاشم کی پیشانی میں نور محمد تھا۔ میں تشریح نہیں کرتا، تشریح مجھے کرنے کی کیا ضرورت، لیکن جیسے جیسے ہاشم نے عبد الشمس نے پہلے زمانے میں کشتی لڑی تھی نا، یہ کشتی پوری تاریخ اسلام میں لڑی جاتی رہی، یہ کشتی لڑی جاتی رہی۔ اب پہلوان ڈھونڈنا آپ کا کام، میرا کیا کام ہے، میں کیوں بتاؤں۔ ہاں لیکن جس وقت حضرت عباس کا بچڑوں کی اولاد جس وقت زمین کے اس خطوں کی حاکم بنی تو ہارون الرشید نے کہا اے ابر رحمت، دنیا میں جدھر چلا جا حکومت میری ہوگی۔ پیچھے سے پردادا نے آواز ماری حکومت تیری نہیں ہے، وہ ہاشم کا پیر پہلے ہی اوپر تھا، ہاشم کا پیر۔ کوئی حضرت ہاشم سے کوئی اختلاف تو نہیں؟ میں نے تو حضرت ہاشم بڑا یاد نامی گرامی، بڑا نامی گرامی، بڑا نامی یار میں کیا باتیں آپ کو سناؤں۔ کتاب میرے سامنے ہے، چلو پھر میں تھوڑا پیچھے ہٹتا ہوں، میں 10 مسئلے ایسے ہیں، 10 مسئلے جو حضور کے ایک جد نے کیے تو اللہ نے قرآن کا قانون اس کو بنا دیا۔ لگا ہے دیکھو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی میں خاک، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی خاک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی خاک، میں ان کے پاؤں کی خاک ہوں، حضرت علی المرتضیٰ کی تو ہیں ہی ہم خاک ہیں، سارے ہی خاک ہیں، ہم سر سے لے کر پیر تک خاک ہی خاک، اس لیے کہ ہماری جد ہے جو ابو تراب ہے، جو ابو تراب کی اولاد تو ہے ہی خاک ہے نا جی۔
ہم اپنے آپ کو اونچا نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو مٹی کہتے ہیں، مٹی مٹی مٹی، ہم تو مٹی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ جس وقت مٹی میں بھی شان پیدا کر دے نا تو وہ سورج سے بھی زیادہ چمکنے لگ جاتا ہے، چاند سے بھی زیادہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ اب میں بتاؤں، ایک دفعہ عربوں کی تاریخ میں مقابلہ لگ گیا تقریروں کا۔ ندیم بھائی بتائیے، اللہ بڑی سونی محفل سے جائیے، اللہ برکتاں دے، دعائیں میری۔ ایک دفعہ تقریری مقابلہ ہو گیا اور بڑے بڑے قبائل، 9 قبائل اس وقت اونچے تھے، بنی عدو ہے، یہ بنی فلاں ہے، یہ بنی فلاں ہے، یہ بنی فلاں ہے، یاد کرانا وہ 10 باتوں والی بات۔ تو وہ جناب مقابلہ تقریری لگا، تو یہ حضور کا جو خاندان پچھلا تھا نا، یہ گردن جھکا کے رہتے، سارے مل کے آئے کہ باقی سارے قبائل خدیت سے آگے، یمن سے آگے، ہر جگہ سے آگے ہیں، لیکن مکہ سے کوئی مقرر نہیں نکلا۔ تو آپ یہ کون تھے؟ یہ حضور کی جد جن کا نام تھا کعب، جن کا نام تھا کعب۔ کعب کو کعب کیوں کہتے تھے؟ کعب کو کعب کیوں کہتے تھے یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں کہتے تھے۔ اچھا، کعب کے پاس آئے، کہنے لگے کعب اللہ نے بڑی عزتاں دیتیاں نے تانوں، آج جاؤ نا تقریر دے مقابلے میں۔ انہوں نے کہا ہم مقابلے میں تقریر نہیں کرتے، ہم اصلاح کے لیے تقریر کرتے ہیں۔ مولویاں نے 2 قسم ہیں، ایک مقابلے والے نے، کسی خاص ٹوکا مولوی نہیں، میں ویسے ٹوکا مولوی، بجلی مولوی، بجلی کار مولوی، اور چھری مولوی، اور یہ مولوی اور وہ مولوی، یہ ٹوکے، یہ چھریاں، یہ کانٹے، یہ تلواریں، یہ فلانا۔ ایک قسم وہ ہے جو مقابلے کی تقریریں کرتے ہیں۔ حضرت کعب نے کہا ہم مقابلے والی تقریریں نہیں کرتے، ہم اصلاح والی تقریریں کرتے ہیں۔ فرق تو ہوا نا جی تقریروں میں، فرق تو ہوا تقریروں میں۔ تو انہوں نے کہا چلیں اصلاح کے لیے آج خطبہ دے دیں۔ حضرت کعب نے کہا کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ عادت یہ تھی کہ چہرے پر پلہ رکھتے تھے، اس طرح تقریر سے پہلے بھی آیا تو یہ چادر کی ہوئی تھی، یہ ہاشمیوں کا پرانا انداز ہے جو رحمت عالم الاسلام نے قائم رکھا تھا کہ چادر چہرے پہ رکھنی ہے۔ حضرت کعب نے چادر ڈالی، چادر ڈال کے نکلے، کہا چاہو تو سب سے پہلے تقریر کرا لو، چاہو تو آخر۔ ہم ہر جگہ فٹ ہیں، ہر جگہ فٹ ہیں، 1000 بندہ ہو پھر بھی فٹ ہیں، 1,00,000 بندہ ہو پھر بھی فٹ ہیں، 2 بندے ہوں پھر بھی فٹ ہیں۔ ہمارا کوئی انداز نخرہ ہی نہیں، ہم نے قبر میں جا کے حضور کے قدم چومنے، ہماری خواہ یہ ہے۔ تو حضرت کعب نے کہا جدھر فٹ کر دو ادھر ہی آ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تقریر کریں گے تو پھر کوئی کرے گا نہیں، درمیان میں کریں گے پھر آپ کے بغیر کسی کوئی سنے گا نہیں، اور اگر آخر میں کریں گے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ آپ سے ڈر کے سارے بھاگ ہی نہ چلے جائیں، کھسک نہ چلے جائیں۔ تو کعب نے کہا مجھے اس کا بھی ڈر نہیں ہے، کھسک نہ جانے دیں، مجھے اس سے کیا کرتا ہے، جانے دیں، کسی کی مجبوری ہوتی ہے، کسی کی کیا ہوتی ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ بہرحال جی خطبہ دیا، میں حضرت کعب کا خطبہ آپ کے نام کرتا ہوں۔ آپ نے خطبہ کیا دیا؟ اب وہ تھوڑا طویل خطبہ عربی میں آپ کے سامنے نہیں لاؤں گا، عربی نہیں لاؤں گا، ترجمہ لاؤں گا، لیکن بلاغت دیکھے اور فصاحت دیکھے اور جولانی دیکھے اور شباب دیکھے اور معنی آفرینی دیکھے اور تاریخ پا فکری گرفت دیکھیں، فکری گرفت دیکھیں۔ آپ نے پہلا جملہ کہا سنو اور یاد رکھو، سنو اور یاد رکھو، رات کی تاریکی شاہجہاں